اپنی نام کی کہانی سننے کے لیے اپنا نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ بہت پرانی بات ہے، ایک عالی شان سلطنت میں شہزادی ارم رہتی تھی۔ ارم کا بچپن ریشمی لباسوں اور سونے کے کھلونوں میں گزرا، مگر اس کے دل میں غریبوں کے لیے بے پناہ درد تھا۔ جب ارم جوان ہوئی تو اس کی شادی پڑوسی ملک کے بہادر شہزادے فرحان سے بڑے دھوم دھام سے کر دی گئی۔ شادی کے پہلے چند سال ارم اور فرحان کی زندگی کسی جنت سے کم نہیں تھی، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محل کی فضاؤں میں اداسی کے سائے منڈلانے لگے۔ 5 سال بیت گئے، محل کی کنیزیں اور رشتہ دار ارم کو بے ثمر کہہ کر پکارنے لگے اور طنز کے تیر چلانے لگے۔ دوسری شادی کر لو تاکہ سلطنت کو وارث مل سکے۔ نہیں اماں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ مجھے فرحان کی زندگی سے دور جانا ہوگا۔ ایک اندھیری رات ارم نے اپنا تاج اور زیورات وہیں چھوڑے اور خاموشی سے محل سے باہر نکل گئیں۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ ایک دور دراز ویران وادی میں پہنچ گئی، جہاں ایک قدیم کاٹیج بنی ہوئی تھی۔ وہاں ایک بوڑھی درویش عورت رہتی تھی جس نے ارم کو پناہ دی اور اسے صبر کا سبق سکھایا۔ ارم نے اپنا شاہی لباس اتار دیا اور ایک بدصورت کوٹ پہن لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ نقاب سے اپنا چہرہ چھپاتی اور سارا دن کاٹیج کے ہنسوں کی دیکھ بھال اور محنت مزدوری میں گزارنے لگی۔ 11 سال بیت گئے۔ ارم اب ایک عام سی خاموش لڑکی بن چکی تھی جسے لوگ بدصورت نقاب پوش سمجھتے تھے۔ ارم روزانہ جنگل سے باری لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور اسے اللہ کی رضا سمجھ کر خاموشی سے سہتی۔ ادھر شہزادہ فرحان ارم کی جدائی میں پاگلوں کی طرح در در بھٹک رہا تھا۔ فرحان اکثر اسی جنگل سے گزرتا جہاں ارم لکڑیاں کاٹتی، مگر وہ اسے پہچان نہیں پاتا تھا۔ ایک شام فرحان نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اور اس کی نقاب پوش بیٹی بھاری بوجھ اٹھائے جا رہی ہیں۔ اچھی ماں، لائیے میں آپ کا بوجھ اٹھا لیتا ہوں۔ ارم نے جب فرحان کی آواز سنی تو اس کے ہاتھ سے لکڑیاں گر گئی، مگر اس نے اپنا نقاب نہیں اٹھایا۔ فرحان نے جب ان کا بوجھ ان کے گھر تک پہنچایا تو ارم نے دور سے اس کی تھکن اور اداسی کو محسوس کیا۔ بیٹی، تیرے آنسوؤں نے عرش ہلا دیا ہے، اب تیرے گھر میں معجزہ اترنے والا ہے۔ ایک صبح ارم جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی کہ اس کی نظر جھاڑیوں میں کھلے ایک نہایت حسین سرخ گلاب پر پڑی۔ ارم نے اسے نہایت پیار سے توڑ لیا اور اپنے کاٹیج میں ایک گملے میں سجا دیا۔ اسی رات کاٹیج میں ایک تیز روشنی پھیلی اور وہ گلاب ایک ننھی پریوں جیسی خوبصورت بچی میں بدل گیا۔ ارم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس نے اسے خدا کا تحفہ سمجھ کر گلے سے لگایا اور اس کا نام فرحین رکھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور فرحین 18 سال کی ایک ایسی حسین دوشیزہ بن گئی جس کا حسن کسی جادو سے کم نہیں تھا۔ ادھر فرحان درویشی کی زندگی سے تنگ آ کر دوبارہ تخت پر واپس جا چکا تھا، مگر اس کا دل ارم کے بغیر ویران تھا۔ ایک دن فرحان اسی وادی سے گزرا اور اس کی نظر فرحین پر پڑی جو ہنسوں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ فرحان کو فرحین میں ارم کا عکس نظر آیا۔ اس نے جب حقیقت جانی تو اسے اپنی ارم وہیں مل گئی۔ فرحان نے ارم سے معافی مانگی اور فرحین اور ارم کو پورے شاہی اعزاز کے ساتھ نور محل واپس لے آیا۔ محل میں خوشیوں کا راز تھا، مگر ارم کی صحت 11 سال کی سختیوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ فرحین، پرومس کرو تم اپنے باپ کو اکیلا نہیں چھوڑو گی۔ درباریوں کے اصرار پر فرحان نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ کا نام ملکہ زبیدہ تھا،
میں چاہتی ہوں کہ فرحین کو راستے سے ہٹا کر تم اس سلطنت کے اکلوتے وارث بنو۔ فرحین اپنی ماں ارم کی نصیحت یاد کر کے زبیدہ کی ہر زیادتی کو خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ ایک دن نور محل میں عظیم ثقافتی رقص اور فن کا مقابلہ منعقد ہوا جس میں بڑے بڑے بادشاہ مہمان تھے۔ ملکہ زبیدہ نے بہت بناؤ سنگار کر کے رقص کیا، مگر لوگوں نے صرف رسمی طور پر تالیاں بجائیں۔ جب شہزادی فرحین سٹیج پر آئی تو اس کی سادگی اور معصومانہ رقص نے سب کے دل جیت لیے۔ ملکہ زبیدہ یہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگی اور اس نے فرحین کو ختم کرنے کا ایک خطرناک منصوبہ بنایا، مگر قسمت کا کھیل ایسا ہوا کہ پیالے بدل گئے اور شہزادہ سرفراز نے زہر والی کھیر پی لی۔ سرفراز لمحوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے بیٹھا۔ زبیدہ کی منتا چیخ اٹھی مگر وہ خاموش رہی۔ مکار ملکہ نے الٹا فرحین پر الزام لگا دیا کہ اس نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے مار ڈالا۔ ملکہ زبیدہ نے جادوگرنی سے ایک کالی مٹی لی، فرحین پر پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ ایک سرخ گلاب بن گئی۔ ظالم ملکہ نے اس گلاب کو جڑ سے اکھاڑا اور اسے آگ میں جھونک دیا تاکہ فرحین کا نام و نشان مٹ جائے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ گلاب کی راکھ ہوا میں اڑتی ہوئی محل کے پچھلے باغ میں جا گری۔ کچھ دنوں بعد اسی راکھ سے ایک نہایت خوبصورت اور خوشبودار گلاب کا پودا اگا جس پر ایک ہی پھول تھا۔ اس گلاب سے رات کو ہلکی ہلکی رونے کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی معصوم فریاد کر رہا ہو۔ ہمسایہ ریاست کا شہزادہ شہزاد جو ارم کے خاندان کا دوست تھا، ایک دن اس باغ کی سیر کو آیا۔ اسے اس گلاب کی خوشبو نے بے چین کر دیا۔ وہ اس پودے کے قریب گیا اور اس کے آنسو پھول کی پتیوں پر گرے۔ اچانک ایک زوردار روشنی پھیلی اور وہ جادوئی گلاب دوبارہ شہزادی فرحین میں بدل گیا۔ فرحین نے رو رو کر شہزاد کو اپنی سوتیلی ماں کی تمام مکاریاں اور اپنے بھائی کی موت کا سچ بتایا۔ شہزاد نے فرحین کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور سیدھا فرحان کے دربار میں پہنچ گیا۔ فرحان کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے زبیدہ کو جلا وطن کر دیا۔ فرحان نے اپنی بیٹی فرحین کو گلے لگایا اور اس سے معافی مانگی کہ وہ اسے پہچان نہیں سکا۔ شہزادہ شہزاد نے فرحین کا ہاتھ مانگا اور پورے ملک میں فرحین اور شہزاد کی شادی کا جشن گلاب کی پتیوں کی بارش میں منایا گیا۔ فرحین اکثر اسی باغ میں جاتی جہاں وہ گلاب بن کر رہتی تھی اور وہاں اللہ کے حضور شکرانے کے سجدے ادا کرتی۔ جب فرحان کا انتقال ہوا تو اسے ارم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ فرحین نے اپنی سلطنت کو گلابوں کی ریاست بنا دیا جہاں انصاف کا بول بالا تھا اور جادو کا نام و نشان مٹ گیا۔ فرحین کی بیٹی بھی اپنی ماں جیسی بہادر نکلی جس نے ثابت کیا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آج بھی نور محل کی ہواؤں میں گلاب کی خوشبو اور ارم کی دعاؤں کا اثر محسوس ہوتا ہے۔